بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ غور کر رہا تھا کہ قرآن میں خلق الانسان اور علمہ البیان کا ساتھ ساتھ ذکر ہوتا ہے سورہ رحمان میں۔ اگر اس پہ غور کیا جائے تو یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کی قوت بیان جو ہے، جسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب فرماتا ہے، انسان کی قوت بیان انسان کی خود اپنی تخلیق سے کوئی کمتر معجزہ نہیں تھا۔ لینگویجز کے ماہرین اس بات پہ متفق ہیں، کیونکہ لینگویج ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی سوچ کا وہیکل ہے۔ انسان اپنی لینگویج کے ذریعے سے سوچتا ہے، اور جیسے جیسے اس کی لینگویج امپروو کرتی ہے، اس میں ووکیبلری بھی بڑھتی ہے، اس کا سینٹیکس، اس کا اسٹرکچر، یہ سارے تبدیل ہو کر اس کی سوچ کی انٹریکیسیز اور اس کے متحمل ہوتے ہیں، بنتے جاتے ہیں۔ ایک ایسا مینٹل انٹلیکچوئل پروسیس ہے جو انسان کی ذہنی نشو و ارتقاء اور اس کی ذہنی بالیدگی اور اس کے کنسیپچول جو کینوس ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے۔ اگر ہم آج لینگویج کے اس پہلو پہ غور کریں کہ اس میں بعض سینٹنسز، جملے ہم اس طرح بولتے ہیں کہ ان کا ایک حصہ چونکہ سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ سٹیٹمنٹس، کچھ بیان آتے ہیں، اور اس کا اگلا حصہ لہٰذا سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد کوئی بیان آتا ہے۔ اس جملے کا پہلا حصہ، جس میں ایک یا ایک سے زیادہ شواہد، مفروضات یا دلائل، ریزنز کا ذکر ہوتا ہے، ان کو پریمیسز کہتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ جو لہٰذا سے شروع ہوتا ہے، دیر فور سے، اس حصے کو کنکلوژن کہتے ہیں۔ اور یہ جملے کے یہ دونوں حصے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جڑے ہوتے ہیں کہ پہلے حصے کا دوسرے کے ساتھ ایک لاجیکل ربط اور واسطہ ہوتا ہے۔ جملے کے پہلے حصے سے دوسرا حصہ نکلتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، اور ایک لاجک کے ذریعے سے اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں، ایکس ایک انسان ہے، لہذا ایکس بھی فانی ہے، یہ ایک ڈیڈکٹیو، جس طرح ہم نے پڑھ لیا پچھلے ایک پروگرام میں، کہ ایک ڈیڈکٹیو ریزننگ پر بیسڈ ایک جملہ ہے، جس کے پہلے حصے میں سے دوسرا حصہ، لہٰذا کے بعد والا حصہ لاجیکلی فالو کرتا ہے۔
انڈکٹیو ریزننگ بھی ہو سکتی ہے، جس میں ہم مختلف شواہد، مفروضات اور دلائل کا سہارا لیتے ہوئے اس میں سے کوئی کنکلوژن، لہٰذا کے بعد والا حصہ اس میں سے ڈرا کر سکتے ہیں. تو یہ پھر انڈکٹیو ریزننگ ہوگی. آرگومنٹ کوجنٹ تبھی ہوتا ہے اور ویلڈ تبھی ہوتا ہے جب اس کا دوسرا حصہ پہلے حصے میں سے نکلتا ہو. مثلا ہم ایک کمپلیکس مثال لیتے ہیں کہ چونکہ یہ اسٹڈیز سے ثابت ہے کہ ایکسرسائز سے ہارٹ ہیلتھ پہ، دل کی صحت پہ مثبت اثرات نکلتے ہیں. ایکس ایک انسان ہے، ایکس جس کی فیملی میں ہارٹ کی بیماری ہے اور وہ 1 سال سے ریگولر ایکسرسائز کر رہا ہے، لہٰذا یہ لائکلی ہے کہ اس کی صحت پر مثبت اثرات ثبت ہوئے ہوں گے. اب اس جملے کی ترکیب اور اس کا ہم ایک انالیسس کرتے ہیں کہ جو پہلا حصہ ہے اس میں 2-3 پریمیسز ہیں. پہلا پریمس یہ ہے کہ یہ کیونکہ اسٹڈیز سے ثابت ہے، اب یہ کریڈیبل ایویڈنس اس میں پیش کی جا رہی ہے، اس کی اسٹڈیز سے ثابت ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ ایکس کی فیملی میں ہارٹ ڈیزیز عام ہے. تو یہ ایک انفارمیشن ہے، ایک کانٹیکسٹ ہے ایکس کا کہ اس فیملی سے تعلق رکھتا ہے. اور تیسرا حصہ یہ ہے، تیسرا اس کا پارٹ کہ یہ ایکس 1 سال سے مسلسل ریگولر ایکسرسائز کر رہا ہے. یہ تینوں پارٹس جو ہیں یہ پریمیسز کہلائیں گے، خواہ یہ شواہد ہیں، خواہ یہ انفارمیشن ہے، اور خواہ یہ مفروضات بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کا دوسرا حصہ اس میں سے نتائج اخذ کر رہا ہے لہٰذا کے ساتھ. تو یہ دوسرا حصہ اس کا کنکلوژن یا اس کا نتیجہ کہلائے گا. تو ہم نے غور کیا کہ پریمیسز کریڈیبل ہونے چاہیے اور سفیشینٹ ہونے چاہیے اور ریلیونٹ ہونے چاہیے، یعنی شواہد قابل اعتماد ہونے چاہیے، قابل اعتبار ہونے چاہیے، اور یہ بھی کہ متعلقہ ہونے چاہیے، جو بعد میں بات کی جا رہی ہے اس کے ساتھ متعلق ہونے چاہیے. تو تب جا کے وہ اس جملے کے اگلے حصے کو جو لہٰذا کے بعد شروع ہوتا ہے اس کو سپورٹ کریں گے، اور اس کے لاجیکلی اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، اور وہ اگلا حصہ وہ اس میں سے نیچرلی لاجیکلی فالو کرے گا. تبھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کو ہم ایک اسٹرانگ آرگومنٹ کہیں گے، ایک کوجنٹ آرگومنٹ کہیں گے، یا ایک ویلڈ آرگومنٹ کہیں گے. لیکن ایک کمزور آرگومنٹ بھی ہو سکتا ہے. ایک دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو کمزور آرگومنٹ کی ہوگی، کہ کس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور آرگومنٹ تھا. مثلاً
یہ کہ چونکہ بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ایسٹرالوجی، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسٹرالوجی پر بلیو کرتے ہیں، لہٰذا ایسٹرالوجی ایک سچا علم ہے، علم نجوم جو ہے۔ تو یہ جملہ یہ ہوا، میں ریپیٹ کرتا ہوں، کہ چونکہ بہت سارے لوگ ایسٹرالوجی، ان کی اوپینین میں، ان کی رائے میں ایسٹرالوجی بہت سارے لوگوں میں یہ پاپولر ہے، ایسٹرالوجی اس پہ بلیو کرتے ہیں، لہٰذا ایسٹرالوجی ایک سچا علم ہے۔ اب اس جملے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ سامنے آتا ہے کہ پہلا حصہ جو ہے اس کی پریمیسز میں جو آتا ہے وہ بہت کمزور ہے، اور وہ کسی کریڈیبل ایویڈنس، کسی مضبوط شہادت پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ جب تک ان لوگوں کی اس رائے، کس بنیاد پہ انہوں نے یہ رائے قائم کی، اس کا تجزیہ نہیں ہوگا، اس کی ایک ایویڈینشری ویلیو نہیں ہوگی، تو یہ اس بات کی شہادت میں نہیں بیان کیا جا سکتا کہ ایسٹرالوجی ایک سچا علم ہے۔ ہاں، اگر اس کی اس طریقے سے ایویڈنس، شواہد اکٹھے کیے جائیں کہ ایسٹرالوجی جو کچھ انسانوں کے بارے میں کہتی ہے، کہ مخصوص انسانوں کے بارے میں، اور یہ 100، 500، 1000، 10,000 لوگوں کے اوپر اس کی شواہد اکٹھے کیے جائیں، اسٹیٹسٹکس اکٹھی کی جائیں کہ ایسٹرالوجی ان کے بارے میں یہ کہتی تھی، ان کے بارے میں یہ پریڈکٹ کرتی تھی کہ یہ اس طرح کریں گے یا ان کے ساتھ یہ ہوگا، اور وہ ویسا ہی ہوا، اور یہ شہادت سے ثابت کیا جا سکے، تو اسی صورت میں ہم اس کو ایک کریڈیبل ایویڈنس کہیں گے، کہ لوگوں کی اوپینین جو ہے وہ کریڈیبل ایویڈنس نہیں، اوپینین تو ہم ایسے ہی فارم کر دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی شواہد نہیں ہوتے، وہ ہمارے انٹرنل سبجیکٹیو شواہد ہوتے ہوں گے، لیکن اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے توہمات ہیں، تو جب تک اس کو توہمات کے دائرے سے نکال کے اور اوپینین کے دائرے سے نکال کے اور ڈیمانسٹریبل کریڈیبل فیکٹس کی دنیا میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک اس میں سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ ایسٹرالوجی ایک سچا علم ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ ایک ویک آرگومنٹ کہلائے گا۔ لیکن میں ایک دلچسپ چیز آپ کے سامنے رکھوں، یہ جو فلاسفہ ہوتے ہیں، فلاسفرز جو ہوتے ہیں، ان کا طرز استدلال، جو آرگومنٹس، جو آرگو کرتے ہیں، جو ریزننگ دیتے ہیں، وہ بڑا سٹل ہوتا ہے۔ وہ کرتے یہ ہیں کہ آپ کے اور میرے جو پریمیسز ہیں، جو ہم پہلے سے ہی ان پریمیسز کو مان رہے ہوتے ہیں، ان پریمیسز کو بیان کرتے ہیں، اور اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ وہ سارے پریمیسز ہمیں ویلڈ لگتے ہیں، ٹھیک لگتے ہیں، یعنی وہ ان پریمیسز ہی کو اٹھاتے ہیں جو پریمیسز ایک عام آدمی ان کو مان رہا ہوتا ہے، ان پہ بلیو کر رہا ہوتا ہے، یا ان کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ٹارگیٹ آڈینس ہے ان کی، جو اس کے سامنے ہے، جن کے لیے وہ ریزننگ دے رہا ہے، تو یہ جب اس طرح کے پریمیسز، اس طرح کی سٹیٹمنٹس اٹھائیں گے اور بیان کریں گے اپنی گفتگو کے آغاز میں،
اور جب وہ ان خاموشی کے ساتھ ان میں سے جب نتائج نکالنا شروع ہو جائیں گے یا ان سب کو ملا کے ان میں سے کوئی نتیجہ نکالیں گے، تو پھر میرے اور آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ان کے کنکلوژن یا ان کے ڈرا کیے گئے اس نتیجے کے ساتھ ہم ایگری نہ کریں، ہم اس کو نہ مان جائیں۔ تو اس لیے یہ ایک فن ہے گفتگو کا بھی اور اسپیچ کا بھی اور لکھنے کا بھی، کہ آپ ان پریمیسز کو اٹھائیں جو جن کو آپ کے قارئین، آپ کے سامعین پہلے سے مانتے ہوں۔ تو جس قسم کا وہ آڈینس ہوگا ان سے وہ ان کی سوچ ان پریمیسز کے ساتھ میل کھاتی ہوگی، اس کے ساتھ متفق ہوگی، تو پھر ان پریمیسز میں سے اپنی مرضی کے نتائج یا لاجیکل نتائج نکال کے جب ان کے سامنے رکھے جائیں تو ان کے لیے بڑا آسان ہوگا ان کنکلوژنس کو مان لینا۔ تو یہ ایک گفتگو کا بیان کا ایک پہلو ہے جو ہر گفتگو میں تحریری ہو تقریری ہو اس میں اختیار کیا جاتا ہے، اور یہ فن اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں ڈالا ہے۔ امید ہے یہ موضوع آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، اور میں آئندہ اس موضوع کو تھوڑا مزید بھی پھیلاؤں گا جب موقع آئے گا۔ تھینک یو۔